الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو کتاب ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتی ہے. اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور وہ کتاب رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی. آج رجب کی 30 تاریخ ہے، کل سے 1 شعبان ہوگا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اللہ نے انسان پر پیش کیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا اور لے لیا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ قرآن پاک کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک کا نزول کیا گیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جب آپ پر وحی آتی تھی تو اتنا بوجھ ہوتا تھا اس کا کہ آپ علیہ السلام پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک میری گود کے اندر رکھا ہوا تھا کہ آپ پر وحی کے آثار ظہور ہونے لگے، وحی نازل ہونے لگی، تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری گود پر پہاڑ رکھ دیا گیا. کتنا بوجھ ہے قرآن پاک کا، اس کو انسان نے ہی برداشت کیا، انسان نے ہی اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اس کی تعلیم کو عام کیا، اور آج تک انسان ہی اس قرآن پاک کی تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آخر کیا بیان فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر کیا بیان فرمایا، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا احکامات بیان فرمائے، اللہ نے الحمد سے لے کے والناس
کے احکامات بیان فرمائے، ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جبکہ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن پاک صرف گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں، صرف ظاہری الفاظ کو پڑھنے کی کتاب نہیں، حالانکہ قرآن پاک کو دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کو چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اسی پر بس نہ کیا جائے بلکہ اس سے آگے چل کر قرآن پاک کے مفاہیم، قرآن پاک کے تراجم کو بھی سمجھا جائے۔ اس کے لیے ہمارے بہت سارے راستے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں۔ ہماری مساجدوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، قرآن پاک کے احکامات سمجھائے جاتے ہیں۔ میرے بزرگ بھائیوں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم قرآن پاک کو خود سمجھ سکیں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو دیکھ سکیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اگر ہمارے خود کے اندر یہ صلاحیت نہیں تو آؤ ہماری مسجدوں کے اندر آؤ مسجدوں کے اندر اپنے امام کے سامنے بیٹھ کر جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ سنو، قرآن پاک کا مطلب سمجھو۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر قرآن پاک کے مفاہیم میں ہم غور کریں گے، اگر قرآن پاک کے تراجم میں ہم غور کریں گے، اگر قرآن پاک کی تفسیر کو ہم سن کر اس میں ہم غور و فکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اس سے ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، اس سے ہمارے ایمان کو قوت ملے گی، اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، جو کہ اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ صرف اس لیے بھیجا کہ میرے بندو جاؤ میری عبادت کرو اور میری عبادت کر کے مجھ کو راضی کرو۔ وہ عبادت کس طرح کی جائے، اللہ کو راضی کس طرح کیا جائے، وہ ہمارا قرآن بتاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کسی انجان آدمی نے پڑھ لیا، یعنی جس کے پاس عربی کا علم نہ ہو، جو عربی نہ جانتا، اس نے پڑھ لیا، اسے الحمد پر بہت ساری نیکیاں مل گئی، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، ہا پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، دال پر 10 نیکیاں، تو اسے جو ہے 100 نیکیاں مل گئی صرف الحمد کہنے پر، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ الحمد کا مطلب کیا ہے۔ یہ پتہ ہمیں یا تو اس وقت سے لے گا جب ہم عربی سیکھ لیں، ہم ان علوم کو پڑھ لیں جن علوم کا پڑھنا قرآن پاک کے مطلب اور مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یا تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا یا ہمیں تھوڑا بہت اس وقت پتہ چل سکتا ہے جب ہم اپنے امام کے سامنے، جب ہم کسی عالم کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھ کر اس سے قرآن پاک کا ترجمہ سنو، اس سے قرآن پاک کا مطلب سنو۔ آج بہت آسانیاں ہیں، ہر طرف مساجدوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تفسیریں ہوتی ہیں، بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں قرآن پاک کو سننے کے لیے، قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب سننے کے لیے۔ میرے پیاروں بزرگ بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم نبی کی نبوت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، نبی پر اتارا، اپنے رسول پر اتارا، اور یہ قرآن اتارا ہے۔ اسی قرآن کو سمجھ کر اور اسی قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو کھول کر جب ہم دیکھیں گے اور جب ہم اس قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سنیں گے اور پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ایک انسان کا دنیا میں کیا کام ہوا کرتا ہے اور ایک انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ آج ہم مسلمان بھول گئے، آج انسان بھول گیا کہ ہم انسان ہیں، اپنی انسانیت کو بھول گیا، اپنے مسلمان ہونے کو بھول گیا، اپنی اس بات کو بھول گیا کہ میں نبی کا امتی ہوں، اپنے اللہ کو بھول گیا، اپنے نبی کو بھول گیا، اپنے دین کو بھول گیا، اپنا سب کچھ بھلا دیا، بس ایک چیز یاد رہ گئی، دنیاوی کاروبار یاد رہ گیا۔ دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے کہ قرآن پاک کی تلاوت تو درکنار، نماز کا بھی ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ جو قرآن کا سب سے اہم اعلان ہے، جو قرآن کا سب سے اہم حکم ہے نماز، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قرآن لے کر آئے، جب یہ دین
اور آپ علیہ السلام نے قرآن لوگوں کو سنانا شروع کیا تو جو آپ علیہ السلام کا کلام سنتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا. جو آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا. وہ سمجھ جاتا تھا کہ ہاں یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ سمجھ جاتا تھا کہ ہاں یہ قرآن بالکل سچ ہے, یہ قرآن بالکل حق ہے, اس قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ ضرور ہو کر رہے گا. کافر بھی سنتا تھا وہ بھی آپ پر ایمان لے آتا تھا, مشرک سنتا تھا وہ بھی آپ پر ایمان لے آتا تھا, آپ کا پوجنے والا, ستاروں کو پوجنے والا, چاند اور سورج کی پرستش کرنے والا بھی قرآن کو سنتا تھا وہ بھی آپ پر ایمان لے آتا تھا. جب آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی تعلیم کو پھیلانا شروع کیا تو کفار مکہ بڑے پریشان ہوئے, بڑی مصیبت آ گئی ان کے سامنے, چونکہ وہ تو بڑے سردار کہلاتے تھے, بڑے مالدار کہلاتے تھے, بڑے امیر کہلاتے تھے. اب ان کی سرداری, ان کی امارت ختم ہونے کے قریب تھی. اب انہیں خوف ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سرداری کو ختم کر دے گا, کیونکہ ہمارا آدمی جو بھی قرآن کو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے. ایک بڑھیا کا واقعہ جو بیان کیا گیا نظم کے اندر, جو اپنے گھر سے نکلی تھی اس خیال سے کہ میں کسی طرح محمد سے بچ جاؤں. اس نے سوچا کہ مدینے کے اندر یا مکہ کے اندر محمد ہے, میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی تو مجھے بڑا آرام مل جائے گا, میں اس کا کلام سننے سے بچ جاؤں گی. لیکن جب وہ اپنی گٹڑی باندھ کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں کہیں دور چلی جاؤں گی, اب اسے ضرورت پڑتی ہے ایک مزدور کی, اسے ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے انسان کی جو اس کی گٹڑی کو اٹھا کر اس کے گھر, اس کے منزل مقصود تک پہنچا دے. اب وہ انسان اسے کون ملتا ہے؟ وہ وہی انسان ملتا ہے جس سے وہ دور بھاگی تھی, جس سے وہ بچ کر بھاگی تھی. اس نے جب دیکھا کہ ایک مزدور آ رہا ہے, اس نے کہا کہ بھائی میرا جو ہے یہ گٹھڑی میری منزل مقصود تک پہنچا دے. کہا اماں ٹھیک ہے, میں تیری یہ گٹھڑی تیرے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وہ گٹھڑی اٹھائی اور منزل مقصود تک پہنچا دی. اب وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. سنا ہے کہ مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص ہے, قبیلہ قریش سے ہے, اس کا جو کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, تو اس سے بچ کر رہنا. مجھے تو بہت بھولا بھالا لگتا ہے, مجھے تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے, اس لیے میری یہ نصیحت ہے تو اس کا کلام مت سننا, تو اس سے دور رہنا. نبی پاک علیہ السلام گردن جھکائے اس بڑھیا کی باتیں سن رہے تھے. بڑھیا سے آپ علیہ السلام نے جب بڑھیا کی بات پوری ہو گئی تو اجازت چاہیے, کہا کہ اماں میں جانا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے. بڑھیا نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے, تو کس خاندان سے ہے, تو کس قبیلے سے ہے؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لوگ مجھے محمد کہتے ہیں, میں قبیلہ قریش سے ہوں. اب بڑھیا ہک کی دھک رہ گئی, کہنے لگی مجھے جلدی کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی کا کلام سنتے ہی فوراً اسلام لے آئی. ایک مرتبہ کفار قریش نے بڑی میٹنگ لگائی. جب دیکھا کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں, جو بھی قرآن کو سنتا ہے وہ اسلام لے آتا ہے, چنانچہ ایک بڑی میٹنگ لگائی. عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے جو ہے یہ سرداران قریش تھے, سرداران مکہ تھے, جو کہ آپ علیہ السلام کے قبیلہ قریش سے تھے. تو انہوں نے میٹنگ لگائی, انہوں نے آپس میں طے کیا, آپس میں مشورہ ہوا کہ یار جو بھی ہم تجویز کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے, بھسم ہو جاتی ہے. ہماری کوئی تجویز کارگر نہیں ہوتی. ہم نے ہر کنڈا اپنا لیا, ہم نے ہر طریقہ اپنا لیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے نہیں ہیں, باز آنے والے نہیں ہیں. ان کے ساتھیوں کو ہم نے مکہ سے بھی نکالا, حبشہ تک ہم پہنچ گئے, لیکن یہ وہاں بھی کامیاب ہو گئے, یہ وہاں بھی اپنا اثر دکھا گئے. پچھلے ہفتے بیان چل رہا تھا نا, وہاں بھی یہ کامیاب ہو گئے, وہاں بھی اپنا سر دکھا گئے. ان کے ساتھ کیا کیا جائے, ایسا کون سا کنڈا اپنایا جائے, ایسا کون سا طریقہ اپنا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین چھوڑ دے, اپنا قرآن لوگوں کو سنانا بند کر دے. چنانچہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے دولت و ثروت کا لالچ دیا جائے, انہیں مال و دولت کا لالچ دیا جائے, انہیں خوبصورت لڑکی کا لالچ دیا جائے, انہیں سرداری کا اور بادشاہی کا لالچ دیا جائے. چنانچہ یہ مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں. عتبہ جو بڑا سحر اللسان, بڑا فصیح و بلیغ, بڑا شاعر اور بڑا ادیب تھا, یعنی بڑی میٹھی بولی تھی, بڑی میٹھی زبان تھی اس کی, وہ بہت سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتا تھا, اپنی بات سے اپنا بنا لیا کرتا تھا. اس کی زبان میں ایسے مٹھاس تھا,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ عتبہ جیسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ذکر کر دے گا، وہ آپ کو اپنی باتوں میں ضرور الجھا لے گا۔ سارے کے سارے لوگ بڑے خوش تھے، خوشی منا رہے تھے۔ عتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے، اے محمد کیا آپ بادشاہی چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ کہا کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا پھر تو آپ پر ایسا لگتا ہے کوئی جن چڑھ گیا ہے، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں اور سارا خرچہ ہم خود برداشت کر لیں گے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عتبہ تیری بات پوری ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری بات بھی سن سکتے ہو؟ عتبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائیے، بڑی خوشی سے میں آپ کی بات سنوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنی شروع کر دی۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ آیتیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تو عتبہ کا چہرہ نیچے کو گر گیا۔ عتبہ نے قرآن پاک کو سنا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اپنا سر جھکائے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے اٹھتا ہے اور اپنے لوگوں میں جاتا ہے۔ جو شکار کرنے آیا تھا وہ شکار ہو جاتا ہے، جو غلبہ پانے کے لیے آتا ہے وہ خود مغلوب ہو جاتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس پہنچتا ہے، قوم دیکھتی ہے کہ عتبہ کا چہرہ گرا ہوا ہے، قوم دیکھتی ہے کہ عتبہ کا چہرہ وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ عتبہ جا کر کہتا ہے اے لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب سنی ہے، اللہ کی قسم وہ ایسی کتاب ہے، نہ کوئی وہ جادوئی کلام ہے، نہ کوئی وہ شعر ہے، نہ وہ شاعرانہ کلام ہے، بلکہ وہ کوئی ضرور کوئی آسمانی کتاب ہے۔ اے لوگوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تم غالب آ گئے تو تمہارا ہاتھ محمد پر اٹھنے سے بچ جائے گا، چونکہ وہ اپنے آدمی ہے، اور اگر وہ غالب آ گئے تو ان کا غلبہ تم سب کا غلبہ ہوگا، ان کی بادشاہی تم سب کی بادشاہی ہوگی، ان کی سرداری تم سب کی سرداری ہوگی۔ کفار قریش نے عتبہ کا مذاق بنا لیا، کہنے لگا اس پر بھی محمد نے جادو کر دیا، اس پر بھی محمد نے جادو کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ کا کلام سنا تھا۔ تو بہرحال یہ تدبیر بھی ان کی ناکام ہوئی، اس لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اللہ نے اس قرآن پاک کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر وہ اثر رکھا ہے کہ اگر پتھر بھی اس کو سن لے، یعنی اگر پتھر کے اندر بھی وہ طاقت ہو کہ قرآن پاک کو سن سکے اور سمجھ سکے تو وہ بھی اس کو سن کر موم ہو جائے گا، پہاڑ بھی دب جائے گا اللہ کے خوف سے۔ اس قرآن پاک کے اندر وہ تاثیر ہے، اس لیے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکے، قرآن پاک میں غور کر سکے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ اگر ہمارے خود کے اندر وہ علم نہیں ہے تو ہم مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر علماء کرام سے قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب سمجھیں۔ اسی طرح ایک صحابی گزرے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، بڑے نرم زبان تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا۔ جب انہوں نے، یہ دوسرے علاقے کے تھے، جب انہوں نے سنا کہ ایک نیا دین آیا ہے، نیا نبی آیا ہے اور مکہ کے اندر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بڑے جھگڑے چل رہے ہیں اور لوگ ان کے بہت سارے لوگ خلاف ہیں اور جو ان کا کلام سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، تو طفیل دوسی نے سوچا کہ چلو میں بھی تماشا دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں بھی کلام سن کر آتا ہوں، کہ میں بھی تماشا دیکھنے کے لیے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں آخر کیسا دین ہے، کیا تماشا ہے، وہ کیسا انسان ہے جو نئے دین کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ طفیل دوسی جب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر لوگ دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ان کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی رک جا، آگے مت جانا، جس کا تماشا تو دیکھنے آیا ہے وہ ایسا انسان ہے جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا جادو اس پر اثر کر جاتا ہے، اس لیے ان کے پاس مت جانا، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری عزت کریں گے، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، ہم تمہیں کھانا اور پینا سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ان کے پاس مت چلے جانا۔ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس ہوئی کہ آواز نہ آ جائے میرے کانوں میں، جو کہا تھا نا کہ جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز آ جاتی ہے محمد کی وہ اس کا ہو جاتا ہے، تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی
اور بس کچھ دن تک ایسے رہے مکہ کے اندر. ایک دن ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں یا مدینہ میں تھے تو مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تو طفیل دوسی جو اپنی کانوں میں روئے سے پھر رہے تھے, ان کے کانوں میں ہلکی سی اللہ کے نبی کی آواز آ گئی. اب روئی نکالی اور غور سے سننے لگے. جب قرآن پاک کو سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہیں بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. یہ تھا نبی کا کلام, یہ تھا قرآن. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اس قرآن کو سمجھنے والے تو بنو, اس قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب سننے والے تو بنو. اس قرآن پاک کے اندر کھول کر تو دیکھو اور جھانک کر تو دیکھو کیا تاثیر اس قرآن پاک کی ہے. جب قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑے بڑے دہریے یہودی اور نصرانی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار دامت برکات ان کے ساتھ تھے, وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں رو رہے ہو قرآن پاک کو سن کر. وہ کہتے ہیں پتہ تو نہیں کیا پڑھا ہے, لیکن اس نے ایسا پڑھا ہے کہ ہمارے دل پر اثر کر گیا. ہمیں نہیں پتا کیا پڑھا ہے, لیکن ایسا کلام پڑھا ہے کہ ہم اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پا رہے. کہ قرآن کو سمجھنے والے بنو, تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا. یہ قرآن کیسی کتاب ہے, یہ اللہ کی کیسی کتاب ہے. اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بہت نسخہ کیمیا ہے, یہ ہمارا بہت بڑا رہبر ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھتا ہے, جس قرآن پاک کو سنتا ہے وہ اس قرآن کا ہو جاتا ہے, اور جو اس کو پڑھتا ہے جو اس کے علوم میں گھستا چلا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں انسان ہوں اور میری انسانیت کیا ہے. یقیناً جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا, جنہیں قرآن پاک کا نہیں پتا, ان کے اندر انسانیت نہیں ہو سکتی, نہیں آ سکتی ان کے اندر انسانیت جسے قرآن کا نہیں پتا. قرآن پاک کو پڑھو, قرآن پاک کے مطلب اور ترجمے کو سمجھو, تب پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہوتا ہے, انسان کے اعمال کیا ہونے چاہیے, ایک انسان کو کیا کام کرنا چاہیے. اسلام اور مسلمان تو چھوڑو, صرف انسان ہی بن جاؤ, صرف انسان بن جاؤ, یہ دنیا سنور جائے گی, دنیا سنبھل جائے گی. آج ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی. یہ انسانیت کب آئے گی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. یہ قرآن ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. ہم بظاہر تو انسان ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم انسان ہیں, لیکن انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے. جس دن ہم نے اس قرآن کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی, ہمیں عقل آ جائے گی, سمجھ آ جائے گی. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کہ یہ قرآن تو ہمیں بڑا اچھا درس دے رہا ہے, یہ قرآن تمہیں بڑا اچھا راستہ دکھا رہا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ وہ جانتے نہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے. یہ قرآن بار بار ہمیں کہہ رہا ہے. اگر ہمارے اندر ذرا بھی عقل ہے, اگر ہمارے اندر ذرا بھی سمجھ ہے, تو قرآن کو پڑھنے والے بنو, قرآن کو سمجھنے والے بنو, قرآن کو سیکھنے والے بنو, قرآن کو سکھانے والے بنو. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, یعنی اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے سے اچھا اس دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. خیرکم, خیر کا معنی ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے. تو بہرحال ماں و بہنوں تک یہ آواز جا رہی ہے. ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے, اور چھوٹا پھوٹا مطلب جیسا ہم سے آتا ہے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو. تو لوگوں سے درخواست ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے, فجر کی نماز پڑھے اور فجر کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ سنے اور دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا. ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سب کہتے ہیں نا, جو بھی نماز پڑھتا ہے رات میں کہتا ہے کیا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم دعا کر کے چلے گئے اللہ سے, اللہ سیدھا راستہ دکھا. اللہ آگے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں پتا وہ راستہ کہاں سے دکھایا ہے. ہم نے نماز میں پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ نے دکھایا ہے وہ راستہ. جو ہم نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ نے وہ راستہ میں دکھایا ہے, بتایا ہے,
اور وہ راستہ پورا قرآن پاک ہے، الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک وہی راستہ اللہ نے دکھایا جو ہم نے نماز میں مانگا ہے۔ پورا قرآن پاک ہمیں راستہ ہی دکھا رہا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ سیدھا راستہ قرآن پاک ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا میں مانگتے ہیں۔ تو ماں بہنوں کے لیے بھی انتظام ہے مدرسے کے اندر، بہت سی الحمدللہ آتی بھی ہے، اور جو نہیں آتی وہ بھی کوشش کرے کہ مسجد کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے لیے صبح کے وقت میں ضرور آیا کرے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے لیے ضرور مسجد میں رکا کرے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں نماز میں لیکن ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی جیل میں سے نکل کر بھاگ رہا ہو، جیسا کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جب کھولا جاتا ہے ان کا استقبال خانہ تو وہ فوراً نکل کر بھاگتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے نکل کر۔ تو خدا را اللہ کے واسطے قرآن پاک کا ترجمہ سن کر جایا کرو، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے، اور وہ کون سا راستہ ہے جو راستہ ہم نے اللہ سے نماز کے اندر مانگا ہے۔ دوسری بات ایک عرض کرنی ہے کہ مسجد کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعے کی نماز میں آتے ہیں، ٹوپی بھی اپنے گھر سے نہیں لاتے۔ مسجد میں بہت ساری ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، ساری اوڑی اور گھر چلے گئے، یہاں تک کہ میری ٹوپی بھی پھیل رہی تھی باہر پچھلے جمعے کو، وہ ٹوپی بھی کوئی لے کر چلا گیا۔ تو اللہ کے واسطے مسجد کا کوئی سامان اپنے گھر میں نہ لے جائے۔ مسجد کا کوئی بھی سامان مسجدوں سے کتنا بھی استعمال کرو، مسجد کا پانی، مسجد کا مصلی، مسجد کی کوئی بھی چٹائی مسجد میں کتنی بھی استعمال کرو، اس کا استعمال اپنے گھر میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صبح کے وقت میں مسجد کا پانی گرم ہو رہا اپنے گھروں کو لے جا کر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کا تو دستور ہے روزانہ دوسرے تیسرے دن وہ مسجد کا پانی بھر بھر کے 2-3 بالٹی لے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ، مسجد کا کوئی بھی سامان اپنے گھر میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے بالکل بھی، چاہے مسجد کی ٹوپی ہو، مسجد کی تسبیح ہو۔ ایک صاحب کو دیکھا مسجد کی تسبیح اٹھائی جیب میں رکھ رہے، پوچھا کیوں؟ نے گھر پڑا کروں گا۔ تو مسجد کی تسبیح بھی جائز نہیں ہے اپنے گھر میں استعمال کرنا، مسجد کا مصلی ہو یا مسجد کی چٹائی، مسجد کا پانی، کوئی بھی مسجد کی چیز اپنے گھر میں استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے تمہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ مسجد کی ٹوپی ہو یا کسی کی بھی ٹوپی ہو، باہر بچوں کی ٹوپی بھی پھیلی رہتی ہے، ہماری بھی پھیلی رہتی ہے، کوئی اٹھا کر اللہ کے واسطے اپنا گھر نہ لے جائے۔ یا اسی طرح مسجد کے باہر چپل رکھے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے کے چپل اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ بھی بہت گندی بات ہے، بہت غلط بات ہے، ایک دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک نے میرے چپل اٹھا لیے، میں نے دوسرے کے اٹھا لیے، اس نے دوسرے کو اٹھا لیا، اس نے دوسرے کو اٹھا لیے، کتنے سارے لوگ پریشان ہوئے۔ کیوں؟ صرف ایک کے چپل اٹھنے سے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے چپل نہ اٹھاؤ، نہ کسی کی ٹوپی اٹھاؤ، نہ مسجد کا کوئی سامان اپنے گھر میں لے جاؤ، یہاں تک کہ پانی تک مسجد کا اپنے گھر میں نہ لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رویہ کا کیا سارا محلہ اسی کام پہ